میں نے نائل کو جنم دیا تھا۔ میں سرکاری اسپتال کے بستر پر لاوارث پڑی تھی کیونکہ یہ بچہ ناجائز تھا۔ میں خود نہیں جانتی تھی یہ بچہ کس کا ہے، پر میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا۔ میں بچے کو لے کر ایک دارالمان میں رہنے لگی۔ جب ایک امیر آدمی وہاں خیرات کرنے آیا، میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ میرا بچہ بالکل اس کے جیسا تھا۔ لیکن بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہ تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور بولا، تم ہی وہ لڑکی ہو جو میری مجرم ہو، میں یہ سنتے ہی ڈر گئی۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ میں رونے لگی جب اس نے مجھے لگا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر میری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک دن اس دارالمان میں ایک امیر آدمی خیرات کرنے آیا تو اس کی نظریں مجھ پر ٹک سی گئیں۔ میں بھی اس کو دیکھ کر حیران تھی کیونکہ اس کی شکل میرے بچے سے ملتی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون تھا، مگر بیٹا تو ناجائز تھا۔ مگر اس شخص کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا تھا۔ تبھی وہ شخص مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ میں اس کی موجودگی کو اپنے پاس محسوس کر کے ڈر گئی تھی کیونکہ زندگی پہلے ہی میرے ساتھ بہت کھیل کھیل چکی تھی اور مجھ میں کسی نئے امتحان سے گزرنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مگر تب بھی وہ کہنے لگا کہ میرا نام سائرہ ہے، میرا تعلق پاکستان کی شہر لاہور سے ہے، جہاں میں اپنی بڑی بہن اور فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ میں ایک مستورد گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے گھر کے ہر فرد کو محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ میری بہن زہرا مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور فاطمہ بیگم کے ساتھ محلے میں سلائی کا کام کرتی تھی۔ احمد صاحب ایک چھوٹے سے کارخانے میں محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لیتے تھے جس سے ہمارا گزارا مشکل سی ہو جاتا تھا۔ اس کارخانے میں احمد صاحب چمڑے کے بیگ سیتے تھے۔ فاطمہ بیگم نے احمد صاحب سے کبھی حالات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ بس ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ غریب تو وہ ہوتا ہے جو حالات کے سامنے ہار مان جائے۔ ہماری زندگی سادہ مگر باعزت تھی۔ میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی اور پڑھائی میں اچھی بھی تھی۔ اونچی اونچی خواب دیکھنا میرا شوق تھا۔ میرے بہت سے خواب تھے کہ میں ایک دن ٹیچر بنوں گی اور اپنے گھر کو بہتر بناؤں گی۔ میں اتنا کما سکوں گی کہ احمد صاحب کو کارخانے سے چھٹی دلوا سکوں گی اور زہرا کے ہاتھ بھی خود ہی پیلے کرواؤں گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خواب جب آنکھوں سے نکل کر حقیقت کی زمین پر اترتے ہیں تو اکثر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں بے انتہا خوبصورت تھیں، مگر زہرا میری نسبت سادہ مزاج اور خاموش طبع تھی۔ وہ ہمیشہ حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنے والی اور ایک سادہ سوچ رکھنے والی عام سی لڑکی تھی، مگر میرے خواب بہت اونچے تھے۔ زہرا کو جو بھی ملتا وہ اسی میں خوش ہو جاتی، مگر میں ہمیشہ بہتر اور زیادہ لینے کے حق میں تھی۔ ہم جس چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے اس چھوٹے اور عام سے گھر سے نکل کر ایک بہت بڑے گھر میں رہنے لگوں، کیونکہ مجھے غریب ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بہت جلد اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھے دوبارہ کبھی اس چھوٹے سے گھر کو دیکھنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے میں خوب دل لگا کے محنت کر رہی تھی، مگر مجھ میں صبر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جلد ہی امیر ہونا چاہتی تھی۔ اس وقت زہرا میٹرک کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کو یہ فکر ستانے لگی کہ زہرا اب جوان ہو گئی تھی اور اس کو اس کے گھر کا کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکی کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی تھی۔ اس لیے فاطمہ بیگم نے ایک 2 رشتے والیوں کو زہرا کے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں تھی کہ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب زہرا کی شادی کم عمری میں کر دیتے اور اسے اس چھوٹے سے گھر سے رخصت کر دیتے، کیونکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ جب میں بہت سارے پیسے کماؤں گی اور امیر ہو جائیں گے تو میں اپنی بڑی بہن کو خوب دھوم دھام سے رخصت کرواؤں گی۔ لیکن فاطمہ بیگم اور احمد صاحب میری بات سن کے ہمیشہ ہنس دیا کرتے اور مجھے نادان سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ میرے خیالات بہت اونچے تھے، شاید اس لیے میں ایسا سوچتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کی تقدیر بدل دوں گی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر والوں کی تقدیر میری وجہ سے بدلنے والی تھی، مگر اس تقدیر کا رخ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ فاطمہ بیگم تو زہرا کے لیے کسی اچھے سے رشتے کی تلاش میں تھیں، مگر ہمارے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ کوئی اچھا سا رشتہ ہمیں مل پاتا۔ ہمارے گھر زہرا کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لڑکا کوئی نہ کوئی معمولی ہوتا۔ کبھی زہرا کے لیے کسی موچی کا رشتہ آتا تو کبھی کسی ایسے لڑکے کا جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پہنچا کرتا تھا۔ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب نے ہر طرح کے عام سے رشتے کو انکار کر دیا۔ زہرا بھی خاموش تھی، وہ بیچاری تو ویسے بھی سادہ اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کو تو فاطمہ بیگم اور احمد صاحب جہاں بھی اور جس کے ساتھ بھی بیاہ دیتے وہ خوشی خوشی
رخصت ہو کے چلی جاتی، لیکن وہ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے لیے اتنا بوجھ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کو کسی ایسے ارے گہرے کے حوالے کر دیتے۔ آخر کار ایک دن رشتہ کرنے والی نے فاطمہ بیگم کو ایک رشتہ بتایا۔ اس لڑکے کا نام کمال تھا اور وہ ایک خلیجی ملک میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کو لگا تھا کہ شاید اچھا نصیب ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ کمال کی ماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان کو جہیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بس لڑکی نیک ہو۔ ہمیں لگا تھا کہ ہم خوش نصیب تھے، اس لیے ہماری دہلیز پر کمال کا رشتہ آیا تھا۔ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے دل میں اس رشتے کو لے کر تھوڑا سا ڈر ضرور تھا کہ آخر ہم غریبوں کے گھر میں اتنا اچھا رشتہ کیسے آ سکتا تھا، مگر میں تو کمال کا رشتہ دیکھتی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور یہ سوچنے لگی تھی کہ جب زہرا شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر چلی جائے گی تو میں بھی اس سے ملنے کے لیے باہر کے ملک جاتی رہوں گی، کیونکہ وہ میری اکلوتی بہن تھی اور میں باہر جا کر محنت مزدوری کر کے ڈھیر سارے پیسے کما سکوں گی۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب اس رشتے سے انکار نہ کریں۔ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب بھی اس رشتے کے لیے مان ہی گئے، کیونکہ کمال شکل و صورت سے خوبصورت تو تھا ہی، لیکن سیرت سے بھی وہ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اس کی فیملی بہت ہی چھوٹی سی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ہم سے کسی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور نہ جانے کیا کچھ سوچنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ جب زہرا کی شادی کمال سے ہو جائے گی تو ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ کسی حد تک تو میں بالکل ٹھیک ہی تھی، ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے تو تھے ہی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا رخ کس سمت میں جانے والا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جب بھی کمال کے گھر والے آتے تو میں بھاگ بھاگ کے ان کی خدمتیں کرتی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ زہرا میری اکلوتی بہن تھی اور شادی کے بعد مجھ سے بہت دور جانے والی تھی۔ مجھے غرض تھی تو صرف اس بات سے کہ زہرا کی شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو رہی تھی جو ہم سے امیر تھا۔ آخر کار زہرا کی شادی سادگی سے ہو گئی اور کمال کے ساتھ رخصت ہو کے چلی گئی جو لاہور میں تھا۔ کمال شادی کے لیے چھٹی لے کر پاکستان آیا ہوا تھا، مگر کمال شادی کے ایک ہفتے بعد ہی واپس خلیجی ملک چلا گیا۔ اب 2 سال تک اس کی واپسی ممکن نہ تھی۔ جب کمال خلیجی ملک واپس چلا گیا تو زہرا بھی واپس ہمارے پاس آ گئی، لیکن مجھے زہرا کو دیکھ کر خوشی بالکل نہ ہوئی تھی، کیونکہ میں تو اس کو اس گھر میں دیکھ کر ایک دم سے اداس ہو گئی تھی کہ وہ واپس کیوں آ گئی اور کمال کے ساتھ خلیجی ملک کیوں نہ چلی گئی، کیونکہ جب تک وہ خلیجی ملک نہیں جا سکتی تھی میں بھلا اس کے پاس کیسے جا سکتی تھی۔ مگر زہرا یہ کہنے لگی کہ کمال کچھ کاغذات بنوا رہا تھا اور جب ان کاغذات کا کام مکمل ہو جائے گا تب زہرا بھی اس کے پاس چلی جائے گی۔ میں ہر روز زہرا سے یہی پوچھتی تھی کہ کیا اس کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں یا نہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا زہرا خاموش رہنے لگی۔ وہ نہ تو کوئی شکایت کرتی نہ ہی کوئی خواب دیکھتی۔ خاموش تو وہ پہلے ہی رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی ایک عجیب طرح کی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، بس فاطمہ بیگم کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی، کمال کو خط لکھتی، تصویریں بھیجتی جن کا جواب کبھی کبھار آتا۔ زہرا کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ کمال کے جانے کے بعد زہرا کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ وہ پہلے کی طرح نہ ہنستی نہ مجھ سے شوخیوں میں بات کرتی تھی۔ میں تو دن گن گن کے گزار رہی تھی کہ کب کمال زہرا کو اپنے پاس بلائے اور مجھے بھی ملک سے باہر جا کر خلیجی ملک دیکھنے کا موقع مل سکے تاکہ میں بھی اپنی قسمت بدل سکوں، کیونکہ زہرا کی قسمت تو بدل ہی چکی تھی۔ اور آخر کار میرا انتظار ختم ہو گیا جب ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ کمال کے کاغذات کا کام مکمل کروا لیا گیا اور زہرا بہت جلد خلیجی ملک جانے والی تھی۔ میں تو یہ خبر سن کر بے تحاشا خوش تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ زہرا یہ خبر سن کر مزید اداس ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس سے اس اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ فاطمہ بیگم، احمد صاحب اور مجھ سے دور جانے کا غم اس کو اداس کر رہا تھا، مگر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا کہ جب قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ ناشکری کیوں کر رہی تھی۔ اس کے پاس تو موقع تھا کہ وہ غریبی سے نکل کر امیروں والی زندگی گزارے، مگر پھر بھی اداس ہو رہی تھی۔ اداس صرف وہ ہی نہیں تھی بلکہ جیسے جیسے اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے فاطمہ بیگم اور احمد صاحب بھی اداس رہنے لگے تھے، مگر مجھے ان سب پر بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب زہرا نم آنکھوں کے ساتھ ہم سب کو چھوڑ کر کمال کے پاس خلیجی ملک چلی گئی۔ اس دن فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے
آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی خواب تھے جو ہمیشہ میں دیکھتی آئی تھی، امیر ہونے کے اور گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دینے کے خواب۔ میں نے جاتے ہوئے زہرا کو یہی کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لینا، کیونکہ مجھے بھی باہر کی امیروں والی زندگی دیکھنی ہے۔ مگر زہرا مجھے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے اور فاطمہ بیگم و احمد صاحب سے دور بالکل نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر میں ایسی خواہش کیوں کر رہی تھی؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے پاس تھی، مگر مجھے تو اس وقت اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو صرف اور صرف باہر کے ملک کا پیسہ کمانا چاہتی تھی تاکہ امیر ہو سکوں اور غریبوں والی زندگی سے نکل کر ایک بڑے گھر میں اپنی زندگی گزار سکوں، جیسا کہ میں ہمیشہ فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی آئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، بلکہ ہمارے محلے میں جو لوگ امیر تھے صرف ان کے پاس موبائل ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک گھر عالیہ کا تھا، جو ہمارے اسکول کی دوست تھی اور وہ امیر تھی، اس لیے اس کے پاس اپنا موبائل فون تھا۔ میں ہر روز عالیہ کے گھر جاتی اور اس کے فون سے زہرا سے بات کیا کرتی اور اس سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں نے زہرا سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ باہر کی زندگی کیسی تھی یا کیا وہ باہر جا کر خوش تھی یا نہیں، اس کو ہماری یاد آتی تھی یا نہیں، بلکہ میں تو اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، کیونکہ میں غریبوں والی زندگی گزار کر تھک چکی تھی اور اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری باتیں سن کر زہرا کے ساتھ عالیہ بھی حیران ہوتی اور مجھے سمجھاتی کہ باہر کی زندگی اتنی آسان نہیں جتنی کہ میں سوچتی تھی، کیونکہ اس کے اپنے احمد صاحب بھی باہر کے ملک میں ہی نوکری کرتے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے باہر کی زندگی اس زندگی سے تو بہت بہتر تھی جو کہ میں چھوٹے سے گھر میں گزار رہی تھی۔ میں ہر روز زہرا سے ایک ہی بات کہتی کہ بس وہ مجھے کسی طرح اپنے پاس بلا لے۔ میں اس کے پاس جا کر ہر طرح کے کام کرنے کے لیے تیار تھی جس سے میں ڈھیر سارے پیسے کما سکتی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زہرا کے ساتھ ہونے والی میری یہ ساری باتیں عالیہ کے علاوہ اس کا بھائی عدنان بھی سن رہا تھا اور ایک شیطانی پلان بنا رہا تھا جس سے نہ صرف میری بلکہ میرے گھر والوں کی بھی عزت خراب ہونے والی تھی۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ عالیہ کا بھائی عدنان میرے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ میں تو بس ہر روز عالیہ کے سامنے بیٹھ کے زہرا سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی اور عدنان میری باتیں سن کر میری خلاف ایک جال بننے میں لگا ہوا تھا۔ جب زہرا کو خلیجی ملک گئے 5 مہینے گزر گئے تو زہرا نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور میں خالہ۔ یہ خبر سن کر میں خوش تو ہوئی، مگر میری سب سے بڑی خوشی صرف اس میں تھی کہ میں باہر کے ملک جاؤں اور عیش و عشرت والی زندگی گزاروں جس کے خواب میری آنکھوں میں بچپن ہی سے تھے، اور عالیہ کا طرز زندگی دیکھ کر وہ دن بدن پروان ہی چڑھ رہے تھے۔ زہرا کی ماں بننے کے بارے میں عدنان کو بھی معلوم ہو گیا اور تب اس کے ہاتھ میں وہ وجہ لگ گئی جب وہ مجھے استعمال کر سکتا تھا۔ زہرا کے ماں بننے کی خوشخبری نے تو جیسے ہی ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ فاطمہ بیگم تو سجدے میں گر پڑیں، احمد صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی تھی اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر میری خوشی کی وجہ زہرا کا ماں بننا نہیں تھا، میری خوشی تو کچھ اور ہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب زہرا کے پاس جانا آسان ہو جائے گا۔ میں اتنی بے صبر تھی کہ میرے کان صرف میری ہی مرضی کی باتیں سننا چاہتے تھے اور زہرا کی یا کسی اور کی بات سننے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زہرا کی تھکن، اس کے دکھ، اس کی قربت کی کمی یا اس کی تنہائی مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں تو بس اپنے خیالوں میں خود کو خلیجی ملک کے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے کیش کاؤنٹر کے پیچھے دیکھتی تھی، یا کسی ہال میں ویلکم ڈرنک پیش کرتے ہوئے دیکھتی، یا خوبصورت لباس میں فیشن شوز میں جیسے میں فلموں اور ڈراموں میں دیکھتی تھی۔ ایک دن جب میں زہرا سے بات کرنے عالیہ کے گھر گئی تو عدنان نے مجھے خود سے مخاطب کیا اور کہنے لگا، سارا کیا تم واقعہ باہر اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہو؟ عدنان کی بات سننے کا تو جیسے میں چونکی گئی۔ پہلی بار وہ براہ راست مجھ سے بات کر رہا تھا، مگر میں نے فوراً اس بات میں سارا لا دیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے خلیجی ملک جانے کے لیے اس کے دوست سے ملنا ہوگا، کیونکہ بقول اس کا دوست دبئی میں کمپنی چلاتا تھا اور وہاں خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو ریسیپشن، سیل یا ایونٹ مینجمنٹ کی نوکری دیتا تھا، مگر اس نے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ مجھے اس کے دوست کے پاس جا کر خود انٹرویو دینا ہوگا۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر
बेताबी से बस यही पूछा कि मुझे कहाँ और कब जाना था। अदनान मुझे कहने लगा कि वो ख़ुद मुझे वहाँ ले जाएगा और आलिया भी हमारे साथ ही होगी, इसलिए मुझे कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून सा मिला और आलिया भी मेरे साथ होगी। इस वक्त मुझे यही लगा कि शायद किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा था। मैंने फ़ातिमा बेगम से कहा कि मैं आलिया के साथ लाहौर जा रही थी, उसकी खाला के घर। फ़ातिमा बेगम भी आलिया के नाम पर फ़ौरन मान गईं। अगली शाम आलिया और अदनान मुझे लेके लाहौर रवाना हो गए। गाड़ी में खुशगपियाँ हो रही थीं, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई अनजाना सा खौफ दिल में सुरसरा रहा था। हम एक दरमियाने दर्जे के होटल में पहुंचे, जहां अदनान ने बताया कि वो शख्स अभी पहुंचा नहीं, इसलिए हम यहाँ रूम में जाकर आराम कर लेते हैं। रूम का सुन के मैं डर गई। अदनान को शायद महसूस हो गया कि मैं डर गई थी। तब भी वो मुझे कहने लगा कि उसका दोस्त मेरे लिए खुद इस होटल में मेरा इंटरव्यू लेने आ रहा था और वो थका हुआ आएगा तो इंटरव्यू भी आराम से करेगा। वो मुझे कहने लगा था कि मैं फ़िक्र ना करूं, क्योंकि वो और आलिया भी तो साथ ही थे। मुझे इस वक्त कुछ भी गलत ना लगा, क्योंकि आलिया भी वहाँ मौजूद थी और अदनान उसका भाई था। लेकिन जैसे ही हम रूम में पहुंचे, आलिया कहने लगी कि उसे कुछ लेना है और वो जल्दी वापस आ जाएगी, और फिर वो वहाँ से चली गई और वापस नहीं आई। मैं उसका इंतज़ार करती रह गई। कमरे में सिर्फ मैं और अदनान रह गए। वो कमरा बंद था, वहाँ टीवी चल रहा था, मगर आवाज़ बंद थी। मैंने बेताबी से अदनान से पूछा कि उसका दोस्त कब आएगा। मेरी बात सुनकर अदनान ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा कि वहाँ कोई नहीं आने वाला था। मैं घबरा गई, मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा कि शायद वहाँ आलिया आ जाती, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो अदनान ने कमरे में दाखिल होते ही काट दिया था, और मेरा ध्यान वहाँ जा ना सका था। मैंने घबरा के कहा कि अदनान भाई, अगर वो मजाक कर रहे थे तो वो मजाक अच्छा नहीं था। मैं चीख कर कहने लगी कि प्लीज़ आलिया को बुलाएं, मगर अदनान का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में अब वो शैतान बोल रहा था जिसके मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो अपने घटिया लहजे में कहने लगा कि आलिया वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो सब जानती थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मुझे कहने लगा कि तुम जानती हो कि तुम किस चीज़ के लिए आई हो, अब ये मौका ज़ाया ना करो। तुम अमीर बनना चाहती हो ना। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर अदनान ने ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। वो कहने लगा कि चीखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कमरा साउंड प्रूफ था, और वैसे भी जब तुमने खुद कहा कि तुम हर काम करने के लिए तैयार थी, तो बस तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। मैं उसकी बातें सुनती अक्का बक्का रह गई। उसने मेरे सामने हज़ार हज़ार के ढेरों नोट रखे और कहने लगा कि लो पैसे और मेरा काम करो, क्योंकि अब ये भी एक काम है और तुम्हें इसी के बदले पैसे मिलेंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही थी। मैं लड़खड़ा रही थी और ज़मीन पर गिर गई। अदनान के अल्फाज मेरे कानों में मुसलसल गूंज रहे थे। तुम जैसी लड़कियां तो अपनी इज्जत खुद थाल में रख के पेश करती हैं। तुमसे तो सिर्फ फ़ायदा उठाना ही बाकी था, और इस रात मेरी इज्जत, मेरी सादगी, मेरी ख्वाहिशें सब एक शैतानी इंसान की हवस की नज़र हो गई। मैं बंद कमरे में आलिया का इंतज़ार करती रह गई। ना वो आई और ना ही कोई और जो मुझे इस दरिंदे से बचा सकता। वो दरिंदा मुझे बेआबरू करके मेरे मुंह पर पैसे मार कर जा चुका था। वो रात मुझे शिद्दत से खुद पर, अपने घटिया पैसे कमाने के ख्वाबों पर गुस्सा आया। अगली सुबह मैं अपने कपड़ों को दुरुस्त करती अपनी टूटी हुई अना के साथ इस होटल के कमरे के दरवाजे से बाहर निकली और सीधा बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। मुझे आलिया ना मिली, ना उसके भाई का चेहरा दोबारा देखने का मुझ में हौसला था। मैं सारा रास्ता खामोश रही। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर एकदम ताला लगा हुआ था। जब मैं घर पहुंची तो फातिमा बेगम मुझे कहने लगी कि क्या मेरी तबीयत ठीक थी। मैंने खाली नज़रों से फातिमा बेगम की तरफ देखा, सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा तो था, वही चेहरा, वही आंखें, मगर मेरे अंदर कुछ मिट चुका था, कुछ ऐसा जो कभी वापस आने वाला नहीं था। मैं बहुत देर तक अपने बेआबरू वजूद को घूरती रही। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब मुझे किसी नामालूम नंबर से एक वीडियो मिली। इस वीडियो में मैं थी, वही होटल का कमरा था, वही लम्हे थे और वही बेबसी थी। ये वीडियो देख के मैं अंदर तक झुलस गई। इस वीडियो के बाद एक मैसेज भी मिला कि अगर मैंने ज़ुबान खोली तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी। मुझसे कहा गया कि मैं खामोश रहूं और बस काम करती रहूं। तुम्हें और भी जगहों पर जाना है। मेरा सारा वजूद लरज़ गया। मुझे लगा कि शायद मुझ पे जो क़यामत गुजरी थी वो ख़त्म हो चुकी, मगर वो तो क़यामत का बस कुछ ही हिस्सा था। अभी तो मेरे साथ और भी बहुत कुछ होने वाला था।
میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ فون توڑ دیا جو میرے گھر کے دروازے پر پڑا تھا، مگر وہ دھمکی میرے ذہن میں بجلی بن کر گونج گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے عالیہ نے پھر کبھی مجھ سے بات نہ کی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ عالیہ کے گھر جا کے اس کو اس کے گھٹیا بھائی کی حقیقت بتا سکوں، مگر عالیہ کی فیملی کچھ دنوں بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو کچھ بتایا تھا۔ میں بس خاموشی کا مجسمہ بن گئی اور خالی نظروں سے گھر کے در و دیوار کو تکتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے کسی دن عدنان فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے سامنے میری وہ ویڈیو رکھ دے گا اور فاطمہ بیگم اور احمد صاحب مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ وہ تو جانتی ہی تھے کہ میرے عالیہ کے گھر آنا جانا تھا۔ میں ہر دن ڈر کے لرز کے گزارتی تھی۔ میں ذرا سی آرٹ پر ڈر جاتی۔ ہر آرٹ پر مجھے لگتا کہ وہ عدنان تھا۔ اس دن کے بعد سے بھی میرا زارا کے پاس خلیجی ملک جانے کا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ میں اس کے پاس ہر قیمت پر جانا چاہتی تھی، مگر اب میرے پاس عالیہ کا موبائل نہیں تھا جس سے میں زارا سے کوئی رابطہ رکھ سکتی۔ کافی مہینے گزر گئے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں آہستہ آہستہ سب کچھ بھولنے لگی جو میرے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں ہوا تھا۔ ایک طرح سے میں خوش بھی تھی کہ اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ایک دن جب میں گھر میں اکیلی تھی تو دروازے پر بہت زور کی دستک ہوئی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہاں پر ہمارے محلے کا ایک بچہ ہاتھ میں لفافہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس بچے سے وہ لفافہ پکڑا اور جب میں اس سے پوچھنے والی تھی کہ وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ لفافہ بھاری تھا۔ میں نے اندر آتی اس لفافے کو کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں میری کچھ تصویریں تھیں جو اسی ہوٹل کے کمرے میں بنائی گئی تھیں، اور ان تصویروں میں میری حالت دیکھ کر کوئی بھی مجھے بے عزت اور بے آبرو ہونے کا طعنہ دے سکتا تھا۔ ان تصویروں کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا جس پہ لکھا تھا کہ اگر میں چاہتی تھی مجھے ایک جرجری سے آ گئی، اور میں نے پوری طاقت کے ساتھ اس لفافے کو اٹھا کے دیوار پر دے مارا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر میں اس کے بھیجی ہوئی پتے پر نہ گئی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ پہلے تو میں یہ شکر کرتی تھی کہ اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر ہی میری روح تک کانپ گئی تھی کہ اگر اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو گیا تو فاطمہ بیگم اور احمد صاحب تو جیتے جی مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس لفافے کو آگ لگا کے پانی میں بہا دیا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے مجھے پچھتانا پڑے۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو پرسکون کیا اور گزرے ہوئے دنوں کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ اس لفافے کو جلا دینے سے میری مشکلات ختم ہو گئیں۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن ایک اور رنگ کا لفافہ میرے گھر کی دہلیز پر پڑا تھا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو میں خوشی سے اچھل پڑی، کیونکہ وہ لفافہ زارا نے بھیجا تھا۔ اس لفافے میں ایک نیلے رنگ کا کاغذ تھا اور اس پہ لکھا تھا کہ اب اس کی ڈیلیوری کے آخری دن تھے اور اس کو میری ضرورت تھی، کیونکہ وہ گھر کے سبھی کام اکیلے نہیں کر سکتی اور کمال ڈیوٹی پر ہوتا تھا۔ اس کو آرام کی ضرورت تھی اور کسی اپنے کی ضرورت تھی جو اس کا خیال رکھ سکتا، اس لیے وہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی۔ میں تو خوشی سے جھومنے لگی۔ اس وقت میرے ذہن سے عدنان، عالیہ، اس ہوٹل میں گزری وہ بھیانک رات اور عدنان کی طرف سے ملنے والا وہ لفافہ، سب کچھ ہی تو نکل چکا تھا۔ اس وقت اگر میرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا تو صرف یہ کہ میں بہت جلد زارا کے پاس جانے والی تھی اور میرے خواب بہت جلد پورے ہونے والے تھے۔ ایک بار پھر سے وہ سب خواب دیکھنے لگی جو عدنان کے میری زندگی میں آ جانے کے بعد سے تھم سے گئے تھے۔ جب میں نے فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کو اس بارے میں بتایا تو فاطمہ بیگم بے تحاشا خوش ہو گئیں اور میرے زارا کے پاس جانے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب تو مجھے خوشی خوشی زارا کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں نے بہت خوشی خوشی اپنا سارا سامان تیار کرنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی خواب ایک بار پھر میری آنکھوں میں لوٹ آئے۔ میں وہ سب کچھ سوچنے لگی کہ مجھے زارا کے پاس جا کے کیا کچھ کرنا تھا اور کس طرح سے ڈھیر سارے پیسے کمانے تھے۔ جس دن میں اس لفافے پر لکھے ہوئے پتے پر جانے والی تھی، احمد صاحب بہت خوشی خوشی مجھے چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ ایک بڑی سی بلڈنگ تھی جہاں سے مجھے اپنا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لینے تھے، کیونکہ زارا مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میرے سارے کاغذات کا کام کمال نے مکمل کر دیا تھا اور مجھے بس وہ سب کاغذات ایک بڑی سی بلڈنگ میں جا کے لینے تھے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ جانا تھا جہاں میں زارا کے پاس جا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس بڑی سی بلڈنگ میں احمد صاحب کے ساتھ ہی گئی تھی اور ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی سے ملنے کے بعد
مجھے بہت سارے کاغذات مل گئے تھے۔ چند دنوں بعد میری فلائٹ تھی اور مجھے لاہور سے خلیجی ملک جانا تھا۔ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب مجھے زہرا کے پاس بھیجنے سے خوش تو تھے، مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک نمی سی تیر رہی تھی، کیونکہ ایک بیٹی تو پہلے ہی ان سے دور جا چکی تھی، اب شاید میں بھی ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی تھی۔ اس دن میں بہت خوش ہو کر تیار ہوئی۔ احمد صاحب مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے اور میں خوشی خوشی جہاز کی طرف جانے والی تھی، جب ایک آدمی نے آ کے مجھے روکا اور کہنے لگا کہ میرے سامان کی تلاشی لینا رہ گیا تھا۔ میں مطمئن ہو کے اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ یہ بھی سفر کا ایک ضروری حصہ تھا، مگر اس آدمی کے ساتھ جانا میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ مجھے لے کے ایک کمرے میں گیا، جہاں میرے سامنے وہی گھٹیا چہرہ لیے عدنان کھڑا تھا۔ میری روح تک کام گئی، میری واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس آدمی نے مجھے زور سے پکڑ لیا جو مجھے لے کے عدنان کے پاس آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہوٹل کا وہی منظر گھوم گیا جس کو میں بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عدنان کی بات سن کے میرے رہ سائے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس نے مجھے بہت آرام سے اپنے پاس بلایا تھا، کسی بچے کے ہاتھ سے وہ لفافہ بھیج کر، مگر میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ تب اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ اس کو زہرا کے نام کا لفافہ بھیجنا پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں زہرا کی کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکوں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اس لفافے پہ اندھا یقین کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کو تو یہی لگا تھا کہ میں زہرا کے پاس جا چکی ہوں، اس لیے وہ مجھے تلاش کرنے نہیں آ سکتے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہر دن مجھ پہ ایک نئی قیامت ڈھائی جاتی، مجھے ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور نہ جانے کون کون آ کے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، اور عدنان بھی ان میں سے ایک ہی تھا۔ میں ہر روز درد سے تکلیف سے چیختی چلاتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے یہ یقین ہوتا چلا گیا کہ اس تاریک کمرے میں میری مدد کو کوئی بھی نہیں آنے والا، مجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ میری قسمت میں جو اذیت لکھ دی گئی تھی مجھے اس اذیت سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ میں ہر روز اپنے مرنے کی دعا کرتی، مگر قسمت میرے لیے ہر قدم پر ایک نئے امتحان تیار رکھتی۔ مجھے نہ جانے کون کون سی دعائیں دے کے بے ہوش کر دیا جاتا۔ کبھی کبھار میری آنکھیں کھلتی تو کمرہ تاریک ہوتا، یا اگر کبھی روشن بھی ہوتا تو میں اپنے سامنے موجود چہروں کو پہچان نہیں پاتی۔ آخر ایک دن قسمت کو مجھ پر ترس آ گیا، جب ان لوگوں نے مجھے لاوارثوں کی طرح کسی سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا تھا، یا میں ان کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے جسم میں جان ہی نہیں تھی۔ مجھے لگا کچھ لوگوں نے مجھے پانی پلایا اور میرا نام اور پتہ پوچھنے لگے۔ مجھے ان لوگوں کو اپنے اور احمد صاحب کا نام اور پتہ بتانا ہی پڑا، کیونکہ میں اپنے فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے پاس جانا چاہتی تھی۔ زہرا کے پاس جانے کا خیال میرے دل و دماغ سے نکل گیا تھا۔ میں دوبارہ زہرا کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، چاہے وہ مجھے خود ہی فون کر کے کیوں نہ بلاتی۔ میرے جسم پر موجود کپڑے بس نام ہی کے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ بری طرح سے پھٹ چکے تھے، اور میرے پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ کوئی بھی میری حالت دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ جب میں فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کے پاس پہنچی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فاطمہ بیگم تو مجھے دیکھتی اونچا اونچا رونے لگیں اور بار بار اپنے سینے پہ ہاتھ مارتی۔ احمد صاحب تو بس ایک لفظ تک نہ بول سکے، ان کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ان کی خاموشی بہت گہری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید فاطمہ بیگم اور احمد صاحب میرے ساتھ ہمدردی کریں گے، لیکن جب کچھ دن گزرے تو میری طبیعت بوجھل ہونے لگی اور مجھے متلی آنے لگی، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں حاملہ تھی۔ تبھی احمد صاحب آگے بڑھے اور میرے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ مجھے کہنے لگے کہ اسی لیے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو امیر لوگوں سے دوستی نہ کیا کر۔ مجھے احمد صاحب کی بات کچھ سمجھ نہ آئی۔ تب احمد صاحب نے ایک لفافہ میرے منہ پر دے مارا، جس میں میری عدنان کے ساتھ غیر اخلاقی تصویریں تھیں، جن کو دیکھ کے میں نظریں چرا گئی۔ احمد صاحب جانتے تھے کہ میرے عالیہ کے گھر آنا جانا تھا، اور وہ مجھے منع کرتے رہتے تھے، لیکن میں ضد کر کے اس کے گھر جاتی تھی۔ احمد صاحب کو لگا تھا کہ میں نے عدنان کے ساتھ جان بوجھ کر منہ کالا کیا ہے۔ میں ان کو اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی، مگر کسی نے بھی میری بات کا یقین نہ کیا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ اوپر سے میرا بڑھتا ہوا پیٹ مجھے مزید رسوائی میں مبتلا کر رہا تھا۔ احمد صاحب نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے لوگ ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ میں اپنا لاغرض وجود لے کر در بدر پھرنے لگی۔ کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کبھی کسی سڑک کے کنارے سو جاتی اور کبھی کسی پارک میں
بڑے بینچ پر سو جاتی، جہاں پر میری جیسی اور بھی بہت ساری بیکاری عورتیں سو رہی ہوتی۔ میں بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ امیر ہونے کے سب خواب ایک تلخ حقیقت کا روپ دھار کے میرے بچے کچھ وجود کو نوچ رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میری فاطمہ بیگم اور احمد صاحب کیسے تھے اور زہرا کیسی تھی۔ مجھے تو صرف اس بات پر شرمندگی تھی کہ میں نے عدنان کے بارے میں پہلے اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بتایا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو نہ جانے مجھے کون سی عورتیں ایک سرکاری اسپتال میں چھوڑ گئیں، جہاں پر میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بچے کا باپ کون تھا، مگر وہ بچہ بے حد معصوم تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اپنے اوپر گزرنے والی ہر قیامت کو بھول چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے جینے کا مقصد ایک نئی وجہ مل گئی تھی۔ میں ہر روز اس بچے کو سینے سے لگا کے خود میں جینے کی ایک نئی ہمت پیدا کرتی۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اس لیے میں کبھی کسی سڑک کے کنارے سو جایا کرتی، مگر اب میرے ساتھ ایک بچی کی زندگی جڑی تھی جس کو میں اپنی طرح سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک دارالعلوم میں پناہ لے لی۔ میں اس دارالعلوم میں محنت کرتی، وہاں پر ہر وہ کام کرتی جو میں نے اپنے گھر میں کبھی نہیں کیا تھا۔ میں وہاں پہ لوگوں کے گندے کپڑے دھوتی، ان کے میلے کچیلے برتن صاف کرتی اور ان کے کمرے کی گندگی اٹھاتی، صرف اور صرف اپنے چھوٹے نائل کے لیے۔ میری دنیا نائل سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہو جاتی اور میں اس کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے لوگوں کی جوتی کیوں نہ صاف کرنا پڑتے۔ جیسے جیسے نائل بڑا ہو رہا تھا، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خوبصورت تو میں بھی تھی، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا باپ جو بھی تھا وہ ایک وجیہ شخصیت کا مالک۔ تبھی نائل میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں تھیں وہ اب ختم ہو چکی تھیں، مگر ایک دن جب ایک بہت امیر آدمی دارالعلوم میں خیرات کرنے آیا تو میری نظر اس پہ جم کے رہ گئی، کیونکہ نائل کے چہرے میں اس کی شباہت تھی۔ وہ آدمی بھی نائل کو اور مجھے دیکھ کے ٹھٹک گیا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا، کیا میں اس کو جانتی تھی؟ میں اس کے سوال پہ حیران رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا اتنے امیر آدمی سے کیا تعلق، مگر اس آدمی کی نظریں نائل پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ نائل کا بھی وہی رنگ و روپ تھا، وہی قد کاٹ جو اس آدمی کا تھا۔ تبھی وہ آدمی دارالعلوم کے منتظم سے بات کرنے لگا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، کہیں وہ مجھ سے میرے بیٹے چھین نہ لے۔ میں نے جلدی سے نائل کو گود میں اٹھایا اور اپنے دل سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ منتظم نے اس امیر آدمی کو بتایا کہ میں کون تھی اور نائل کیسے لاوارث پیدا ہوا تھا۔ یہ سن کر اس آدمی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کی طرف کھینچنے لگا۔ میں نے خوف سے چیختے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اب مزید مجھ پر ظلم مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، ایک عجیب سی تڑپ بھی تھی جو مجھے پہلے کبھی کسی نے نہیں دکھائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں آپ کو جانتی بھی نہیں، میں نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے چلایا، تم مجرم ہو سارا، تم میری مجرم ہو۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ مجھے زبردستی ایک خالی کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں رو رہی تھی جب اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام فرقان شیخ ہے اور میں ایک بہت بڑے تجارتی گروپ کا مالک ہوں۔ میں حیران تھی، اس کا میرے یا نائل سے کیا تعلق؟ وہ کہنے لگا، تم نے آج سے 7 سال پہلے دبئی میں عدنان نامی ایک ایونٹ مینیجر کی مدد سے ایک ہوٹل میں انٹرویو دیا تھا، یاد ہے؟ یہ سن کر میرا خون جم گیا، میں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ ہنسا، ایک تلخ ڈرونی ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہوٹل اور وہ کمرہ کس کا تھا؟ وہ کمپنی کس کی تھی؟ وہ سب میں نے کرایا تھا۔ میں سکتے میں تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ؟ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چاندی کی ڈبیا نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ تمہاری ہر تصویر، تمہارا ہر لمحہ میرے پاس ہے، لیکن میں نے تمہیں وہاں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ میں وہ کروں گا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، میری بیوی بانجھ تھی اور میں نے ہر طرح کی میڈیکل کوشش کر لی تھی، مگر میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میرے خاندان کو وارث چاہیے تھا، میرے باپ کو پوتا چاہیے تھا۔ میں نے ایک ایسا نظام بنایا جہاں غریب مگر خوبصورت لڑکیوں کو باہر جانے کا جاسہ دیا جائے، ان کا استعمال کیا جائے تاکہ میں اپنا وارث پیدا کر سکوں۔ عدنان اور عالیہ میرے پالتو کتے تھے، تو میری ایک شکار تھی، ایک ذریعہ جسے میں نے ایک رات استعمال کیا اور پھر باہر پھینک دیا
تاکہ میرے خواب پورے ہو جائیں۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ایک شیطانی انسان ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میں باپ بننا چاہتا تھا، وہ چلایا، اور جب میں نے آج دارالمان میں تمہارے بیٹے کو دیکھا تو مجھے وہی نائل نظر آیا جو میرا خون ہے۔ میں تڑپ کر چیخی، نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، ناجائز صحیح مگر میرا ہے۔ فرقان نے نائل کو میری گود سے لینے کی کوشش کی مگر میں نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری وہ تمام ویڈیو اور تصویریں 1 سیکنڈ میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا۔ پھر تمہارا بچہ یہ جاننے لگے گا کہ اس کی ماں کون تھی، کیسی تھی۔ تمہارے والدین کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس نے مجھے پھر سے میری سب سے بڑی کمزوری سے ڈرایا۔ میرے دل میں آیا کہ میں سب کچھ سچ بتا دوں، سڑک پر جا کر لوگوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر مجھے اپنے غریب اور عزت دار والدین کا خیال آیا، اور سب سے بڑھ کر نائل کا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بڑا ہو کر نائل ایک رسوا اور بدنام ماں کا سایہ اپنے سر پر محسوس کرے۔ میرے جسم میں جان نہیں رہی۔ میں نے ہار مان لی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ مسکرایا، پہلی بار ایک مطمئن مسکراہٹ۔ میں تمہیں اپناؤں گا، تمہیں اپنا گھر، اپنا خاندان دوں گا، لیکن تم صرف میرے بچی کی ماں بن کر رہو گی۔ دنیا سمجھے گی کہ نائل میرا قانونی بیٹا ہے۔ تم میرے محل میں ملکہ کی طرح رہو گی، مگر ایک قید میں۔ تمہیں نہ کہیں باہر کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ ہی کبھی غربت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تمہارے والدین کو بھی ایک پرسکون زندگی مل جائے گی۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، سڑکوں پر پڑی بھیک مانگتی، بے آبرو۔ میں نے نائل کو دیکھا جس کا باپ دنیا کا سب سے امیر آدمی بننے جا رہا تھا، اگرچہ ایک خوفناک قیمت پر۔ مجھے منظور ہے، میں نے آنسو پوچھ کر کہا۔ فرقان نے دارالمان کے منتظم کو ڈھیروں پیسے دیے اور مجھے نائل کے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اپنے والدین کو بلایا، ان سے معافی مانگی اور بتایا کہ میں نے ایک امیر آدمی سے شادی کر لی ہے۔ میرے والدین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون اور خوشی کے آنسو تھے۔ وہ سمجھے کہ میری تقدیر بدل گئی ہے۔ میں شاہی محل میں رہتی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، مگر میرا اندر بالکل خالی تھا۔ میری دولت کی قیمت میری عزت اور میری آزادی تھی۔ فرقان نے مجھے کبھی میری مرضی سے باہر قدم نہ رکھنے دیا، اور میرا بیٹا نائل صرف ایک وارث بن کر رہ گیا۔ مجھے دیکھ کر تسلی تھی کہ میرا بچہ امیروں والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا کہ کہیں ایک دن فرقان اسے سب کچھ بتا نہ دے۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر میری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے سب کچھ پا لیا تھا مگر سکون کھو دیا تھا۔ میں اپنی غلطیوں کی قیمت آج بھی ادا کر رہی ہوں۔ میں ایک قیدی تھی، ایک شاہی قیدی جس کا بیٹا اس کی دولت کی سب سے بڑی وجہ، اس کی قید کا سب سے بڑا ثبوت۔